اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب وضعت جنا ہاں اس کو یعنی لڑکی کی طرف اشارہ ہے. پھر جب اس نے لڑکی جنی قالت عرض کیا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے وضعتھا میں نے اسے جنا ہے انسا لڑکی. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تو لڑکی جنی ہے. واللہ اور اللہ. آپ یہ اعراب کا بھی خصوصی طور پر دھیان رکھ کے تلاوت کیا کریں، آیت پڑھا کریں، کیونکہ بعض عام میں سے اللہ جو اس میں ذات آتا ہے اس پر کبھی زبر ہوتا ہے تو آپ پیش پڑھ دیتی ہیں اور کبھی پیش ہوتا ہے تو اس کو زبر پڑھ دیتی ہیں، تو یہ بھی دھیان رکھا کریں. واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما جو کچھ وضعت اس نے جنا، یعنی جو کچھ بھی اس نے جنا جو بھی پیدا ہوئی اس سے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ولیسا و اور لیسا نہیں ہے الذکر لڑکا، اور کوئی لڑکا نہیں ہے کل انسا اس لڑکی کی طرح، کا طرح الانسا لڑکی، اور کوئی لڑکا بھی اس لڑکی کی طرح نہیں ہے. وانی اور بے شک میں نے سمیتھا سمیتو میں نے نام رکھا ہے ہاں اس کا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وانی اور بے شک میں اعیذو پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس کو بکا تیرے، اور اے اللہ بے شک میں اس لڑکی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتہا اور اولاد کو اس کی اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان شیطان سے الرجیم مردود، اور بے شک میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے حضرت حنہ نے یہ نظر مان لی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے جو بھی پیدا ہوا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اسے ہاتھ کر دوں گی، آزاد کر دوں گی. انہوں نے یہ منت مان لی تو ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی. اب جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت، اس کی عبادت، اس کے گھر کی دیکھ بھال جو لڑکا کر سکتے ہیں وہ لڑکی تو نہیں کر سکتی. ان کے ذہن میں بھی، حضرت حنہ کے ذہن میں بھی قدرتی طور پر یہی سوال پیدا ہوا، اور ازرائے تعجب انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ تو میں نے لڑکی پیدا کی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کس کی ولادت ہوئی ہے. پھر آگے فرمایا، آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے ایمان فروز جملہ ارشاد فرمایا جسے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے. فرمایا ولیس الذکر کالانثی، کوئی لڑکا بھی اس لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی جو ان سے پیدا ہونا تھا مراد یہ ہے کہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہونا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی دولت ملنا، تقوی کی دولت ملنا، عبادت گزاری کی دولت ملنا، اور اللہ کی راہ میں کسی کا مقام بلند ہونا یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. عورتیں بھی مردوں سے بڑھ سکتی ہیں، عبادت گزاری میں، تقوی میں، ایمان میں، ہدایت میں بڑھ سکتی ہیں. یہ قرآن کے یہ الفاظ اس پر گواہ ہیں. ولیس الذکر کالانثی، کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی کی طرح نہیں ہونا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی عطا سے ملی تھی. اللہ تعالی نے خاص اپنی عطا سے
انہیں عطا کی تھی. تو فرمایا کوئی لڑکا بھی اس کی جگہ پیدا ہوتا تو وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا تھا. تو بعض جو ہمارے ذہنوں میں فتنے پیدا ہوتی ہیں، آج کے دور میں بھی ماضی میں بھی یہ فتنے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اسے معاذ اللہ اسے وہ مقام نہیں دیتے جو بیٹے کو دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں عبادت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بیٹے بیٹی کے درمیان. ہاں جو مردوں کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خواتین کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں جدا ہیں، لیکن انسان ہونے کے لحاظ سے اور اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے جو جیسا عمل کرے گا ویسا وہ اللہ کے ہاں مقام پا لے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس آیت مبارکہ سے بتلا دیا، اور بلکہ یہاں بیٹی کو اللہ تعالی نے لڑکی کو بیٹے پر فوقیت عطا کر دی. پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم کا مطلب ہے عبادت گزار. تو ہمیں اس سے پتا چلا کہ یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے. یہ بچوں کے جو ابتدائی حقوق ہیں پیدائش کے بعد، ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے. یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے. میں آگے آپ کو احادیث مبارکہ دکھواتا ہوں. اسی طرح دیکھیں گے آیت نمبر 39 آ رہی، آیت نمبر 39، اس میں اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی خود تجویز کیا. یہاں حضرت حنہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے ان کا نام رکھا مریم، اور وہاں اللہ تعالی نے حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود تجویز کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو بچوں کا اچھا نام رکھنا یہ ان کے حقوق میں سے ہے. پھر آگے فرمایا انہوں نے کہ یا اللہ میں اس بچی کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کو بھی اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ ہر وقت والدین شیطان مردود سے ان کے لیے پناہ مانگتے رہا کریں اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے فتنوں سے بچا. یہ بھی ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتا چلا. اب میں آپ کو اگلی بھی آیت پڑھ لیں، پھر وہ میں آپ کو کچھ بچوں کے حقوق لکھوا دوں گا اور کرامات کے بارے میں بھی. آگے آیت نمبر 37 ہے، اس میں فرمایا فتقبل فا پس تقبل قبول کر لیا ہا اس لڑکی کو، پس اس کو قبول کر لیا ربھا اس کے رب نے. ہا زبر لکھا جہاں آتا ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ہا صرف ہا جو آتا ہے ہا پیش ہو یہ مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. فتقبل پس قبول کر لیا اسے ربھا اس کے رب نے، بقبول قبولیت کے ساتھ، حسن اچھی، بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی ان کی منت کو، ان کی نظر کو قبول کر لیا اس لڑکی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے. وَأَنبَتَ اور پروان چڑھایا ہا اسے، اور اسے پروان چڑھایا نباتن پرورش کے ساتھ، حسنن اچھی پرورش کے ساتھ اسے پروان چڑھایا. وکفالہ اور نگہبانی میں دے دیا ہا اسے، اور کفالت میں دے دیا، نگہبانی میں دے دیا ہا اسے زکریا علیہ السلام کی، اور اسے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. کلما جب کبھی داخل ہوتے علیہ اس کے پاس زکریا علیہ السلام
جب کبھی زکریا علیہ السلام اس لڑکی کے پاس داخل ہوتے المحرابہ عبادت گاہ میں، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام اس لڑکی کی عبادت گاہ میں داخل ہوتے، وجدہ وہ پاتے اندہا اس کے پاس رزق، وہ اس کے پاس کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز پاتے۔ قال انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، انا کہاں سے، کس طرح، لکی تجھے حاصل ہوئی، ہاذا یہ، اے مریم، وہ پوچھتے اے مریم کہ تجھے یہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے، انا کیسے، کس طرح، لکی تجھے، تیرے لیے، ہاذا یہ، یعنی یہ تجھے کہاں سے ملی ہے، کیسے ملی ہے۔ قالت انہوں نے کہا ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، انہوں نے کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ انا بے شک اللہ تعالی یرزقو عطا کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 37 میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پہلے خوشخبری سنا دی حضرت مریم کی والدہ کو کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالی نے جو آپ کے نصیب میں تھا وہ آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کے نصیب میں بیٹی تھا اور اللہ تعالی نے اسے چنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی اور اللہ کی عبادت کرے گی، تو آپ پریشان نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالی نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور اسے اچھا پروان چڑھایا ہے، یعنی جیسے اسے عبادت کا، تقوی کا ماحول چاہیے تھا، روحانیت کا ماحول چاہیے تھا، وہ اللہ تعالی نے اسے پرووائڈ کر دیا اور اسے مہیا کر دیا اور اسے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو، چھوٹی بیٹی ننھی، انہیں گود میں لیا اور وہ بیت المقدس میں چلی گئی۔ وہاں اس وقت احبار ہوتے تھے، یہودیوں کے عالم، روحانی، جو روحانی شخصیات ہوتی انہیں بولتے احبار، انہیں کہتی ہیں، یہودی علماء کو بولتی ہیں احبار، یہ ہبر کی جمع ہے احبار، احبار یہودی علماء۔ تو وہ ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی تو یہ اللہ تعالی نے مجھے عطا کی ہے، تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت 27 لوگ تھے، یہودی علماء جو ان کے عبادت گزار، وہ 27 راہب تھے، علماء تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہی ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ان کا گھرانہ ہے، بڑے دینی گھرانہ ہے اور ان کے اندر نبوت بھی چلتی رہی ہے، حاکم بھی آتے رہے ہیں، حکمران بھی، لہذا ان میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں ان کو اپنی کفالت میں لوں گا۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ میری کفالت میں ہوگی۔ اب ان کا آپس میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ان کی حالہ میرے عقد میں ہے، کیونکہ ان کے بیوی عیشا وہ حضرت حنا کی بہن تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ان کی حالہ میرے عقد میں ہے، لہٰذا اس کو میری کفالت میں دے دو۔ پھر ان کا آپس میں یہ بات فائنل طے پائی کہ ان کا قرہ کرتے ہیں، قرہ نکالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو وہ قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا، لہذا انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمے میں لے لی اور وہ ان کی کفالت میں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اسے زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ پھر آگے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا ذکر کیا ہے، کرامت کا
فرمایا جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے، بے وقت کا، بے موسم کا اور بغیر فصلوں کا پھل پاتے۔ وہ پھل کہاں سے آتا انہیں؟ وہ جنت سے آتا ان کے پاس۔ بعض لوگ ہمارے دور میں فتنے ہیں، وہ اولیاء اللہ کی کرامات بھی نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیں قرآن خود حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے، ہم جو اہل اللہ اولیاء صالحین جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس میں یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ خود وہ کوئی پیدا کرتے، نہیں، جو کرامات کا صدور ہوتا ہے، کرامات ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح معجزات انبیاء کرام کو ملتے ہیں، اسی طرح کرامات اللہ کے جو نیک بندے صالحین ہیں ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب بھی ان کے پاس جاتے بغیر موسم کے پھل ان کے پاس پاتے، تو ان سے پوچھتے کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کے پاس سے مجھے ملا ہے۔ تو پھر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے نوازتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہے کسی کو کوئی بندہ محنت کرے، کسب کر کے عطا کر دے، یا کسی بندے کو وہاب کرامت کے طور پر عطا فرما دے۔ اب یہ ان کی کرامت تھی جو ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی جاتے وہ ظاہر ہوتی۔ تو کرامات اولیاء حق ہے، قرآن نے اس کو ثابت کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ جو کرامات اولیاء کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اس سے قرآن کی آیات کا انکار آتا ہے۔ اور اب آگے دیکھیے، آگے آیت نمبر 38 فرمایا ہنالکا، ہنالکا اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال، انہوں نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، حب لی، حب تو عطا کر لی مجھے، من لدن کا اپنی جانب سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب تو مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انکا بے شک تو سمیع الدعا، سمیع و سننے والا ہے، الدعا دعا کو، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ عبادت کر رہی ہیں، جہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے بے موسمی پھل آ رہا ہے، تو انہوں نے جان لیا یہ بڑی متبرک جگہ ہے، بڑی مقدس اللہ کی بارگاہ میں مقبول جگہ ہے۔ تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کا درجہ اونچا ہوتا ہے، ولی کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ ولی نبی کے درجے کو نہیں پا سکتا، لیکن انہوں نے اس لیے دعا کی، ولی کا عمل مستحب ہوتا ہے، ولی کا عمل مستحب ہوتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے، باعث خیر ہوتا ہے، لیکن نبی کا عمل اس سے اونچے درجے کا سنت ہوتا ہے، وہ اونچے درجے کا سنت درجے پر ہوتا ہے، اور امت پر فالو کرنا، اتباع کرنا امت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے نبی کے عمل کو یہاں بیان کیا اور نبی کا عمل امت کے لیے واسطہ بنا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، توسل کی 3 قسمیں ہیں۔ توسل کی کتنی قسمیں؟ 3۔ پہلی قسم ہے توسل مکانی، توسل مکانی، یعنی کسی جگہ سے توسل وسیلہ بنانا، کسی جگہ کو وسیلہ بنانا۔
एक तवस्सुल की किस्म है तवस्सुल ज़मानी, किसी घड़ी को वसीला बनाना, वक़्त को, घड़ी को वसीला बनाना। और एक तवस्सुल ज़ाती, किसी जात को वसीला बनाना। या इस आयत मुबारका में तवस्सुल मकानी की बात हो रही है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब वहां बेमौसमी फल आते हुए देखा, अल्लाह की तरफ से जन्नत से फल आते थे उनके पास, तो उन्होंने उस जगह को वसीला बनाया, यानी अपनी सुन्नत मुकर्रर कर दी उम्मत के लिए। और कुरान ने इसको बयान कर दिया। इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की बारगाह में पसंदीदा है, महबूब है। कुरान ने भी इसको बयान कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह अहलुल्लाह रहते हो, औलिया सालिहीन रहते हो, इबादत गुजार रहते हो, वहां करामात का ज़ुहूर हो, उस जगह को वसीला बनाना नबी की सुन्नत है। और अल्लाह ताला ने जो कुरान में बयान किया, ये अल्लाह पाक की तरफ से भी महबूब है। अल्लाह पाक को भी ये महबूब है और पसंदीदा है। तो उन्होंने वहां दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी जानिब से पकीज़ा औलाद अता फरमा। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि वालिदैन का औलाद के लिए दुआ करना ये अंबिया की सुन्नत है। वालिदैन का औलाद के लिए दुआ करना अंबिया किराम की सुन्नत है, क्योंकि उनकी उम्र, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल हो गई थी, मगर अभी तक उन्हें औलाद नहीं अता हुई थी। तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा, पकीज़ा औलाद अता फरमा। तो औलाद अल्लाह पाक से मांगना ये अंबिया किराम की सुन्नत है। और सिर्फ औलाद नहीं, पकीज़ा औलाद मांगना, नेक साले औलाद मांगना, ये अंबिया किराम की सुन्नत है। और ये दुआ भी जो वालिदैन चाहें अपने रब से औलाद तलब करें। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें यह तरीका सिखाया है, किसी आलुल्लाह नेक सालिहीन बुजुर्गों की जगह पर जाकर ये दुआ करें। तो इस तरह एक नबी की सुन्नत पर भी अमल, कामिलन अमल हो जाएगा और अल्लाह पाक की तरफ से खैर और बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह तू मुझे पकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु, फनादतहु पस आवाज दी उन्हें, फनादत पस आवाज दी हो उन्हें, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, बस फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी। वह हुआ और वो काइमुन, खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ते, फिल मिहराबी, हुजरे में, वो हुजरे में खड़े इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। उसी हालत में उन्हें फरिश्तों ने निदा दी, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुका, बशारत देता है आपको, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनाता है, याह्या अलैहिस्सलाम की, बेशक अल्लाह ताला आपको याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत देता है। मुसद्दिकम, तस्दीक करने वाला होगा, बिकालिमातिल, कलिमा की, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, बेशक वो अल्लाह की तरफ से कलिमा की तस्दीक करने वाला होगा। वह सय्यदन, और सरदार होगा, वह हसूरन, और महफूज होगा, औरतों की तरफ रगबत से महफूज होगा। वह नबियन, और नबी होगा, मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से, सालिहीन में से, और वो नेकोकारों में से, सालिहीन में से नबी होगा। अब यहाँ अल्लाह ताला ने तवस्सुल मकानी, एक नबी के अमल की जो तवस्सुल मकानी उन्होंने किया, और नबी की सुन्नत जो बनी, दुआ उन्होंने की, उस मकान को, उस जगह को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, उसकी कबूलियत का अल्लाह ताला ने फौरन ही जिक्र कर दिया। उसकी कबूलियत का अल्लाह ताला ने फौरन ही बयान कर दिया। फा जहां आता है
کوئی عمل پیچھے ہو اور بعد میں فا کے ساتھ کوئی جملہ بیان ہو جائے قرآن میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر وہ عمل ظاہر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر انہوں نے دعا کی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں اور اس کو وسیلہ بنایا، اور ادھر فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرشتوں نے انہیں ندا دے دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹے کی خوشخبری سنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ یحییٰ علیہ السلام کا مطلب ہے حیا کرنا، حیا کرنے والا یا زندگی عطا کرنے والا، کہ جو ان کے ساتھ جڑے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسے زندگی مل جائے گی۔ یہ یحییٰ کا مطلب ہے، حیا کرنے والا یا زندگی عطا کرنے والا۔ وہ بہت زیادہ حیادار تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی خوبیوں کا بھی ذکر کر دیا۔ ایک تو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی، اور ساتھ ہی جو ان کا مقام تھا، ان کے اندر خصوصیات کی صفات تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ پہلے فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے۔ یہاں اللہ کے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، بغیر باپ کے، اس لیے انہیں کلمات اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان 6 ماہ کا فرق ہے، یعنی 6 ماہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، 6 ماہ۔ تو فرمایا وہ کلمات اللہ کی تصدیق کریں گے، اور دوسری صفت ان کی بیان کی وہ سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، اہل ایمان کے، مطیعین فرما برداروں کے، عبادت گزاروں کے، اہل علم کے، وہ سردار ہوں گے۔ اور تیسرا فرمایا وہ عورتوں کی رغبت سے محفوظ ہوں گے، یعنی عورتوں کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، حیادار ہوں گے اور عورتوں کے فتنہ سے محفوظ ہوں گے۔ اور چوتھی خوبی ان کی بیان کی، صفت بیان کی کہ نیکوکاروں میں سے نبی ہوں گے، یعنی ان کے والد بھی نبی حضرت زکریا، اور فرمایا یہ بھی نبی ہوں گے، ان کو بھی نبوت کی بشارت دے دی کہ یہ بھی نبی ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں یہ بات بھی عقیدہ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا اور جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام بنائے بھی نہیں گئے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق بھی نہیں ہوئی تھی، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اظہار کیا، وہ اعلان آپ نے کیا تھا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو نبوت اس وقت مل گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے تھے۔ اب اس کی ایک دلیل یہ بھی آیت ہے، اس کی ایک دلیل یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی نبوت کی بشارت دے دی، اور سارے مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، کہ جتنی بھی صفات گزشتہ انبیاء کرام کو ملی تھی، وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اندر جمع کر دی تھی۔ سبحان اللہ، وہ ساری صفات اپنے حبیب کے اندر جمع کر دی تھی۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بشارت دے دی، تو آقا علیہ السلام کے اندر بھی یہ خوشخبری چونکہ جمع ہے، لہذا حضور علیہ السلام بھی اپنے پیدا ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے پہلے نبی تھے۔ اس پر میں آپ کو احادیث لکھواؤں گا پھر کسی اور مقام پر جب ہم اس موضوع پر ڈسکس کریں گے، اس وقت میں آپ کو لکھواؤں گا تفصیلی۔
قال، یہ آیت نمبر 41 تک میں ترجمہ تفسیر مکمل کر لوں، پھر میں آپ کو بچوں کے حقوق لکھواؤں گا۔ قال، انہوں نے عرض کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کس طرح، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام کوئی لڑکا۔ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ انہیں بھی ازراہ تعجب اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ قد وقد، اور تحقیق، بالغانی، مجھے پہنچ چکی ہے، الکبر، بڑھاپا، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں تو بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں۔ وامرأتی، اور میری بیوی، وامرأتی، اور میری بیوی، آخر بانجھ ہو چکی ہے، یا اللہ میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ قال، فرمایا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ فرمایا بے شک اصول تو یہی ہے، دنیا کا ضابطہ تو یہی ہے کہ جب مرد و زن میں ایک، یعنی بیوی کی بھی عمر اولاد کی ہوتی ہے اور مرد کی بھی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے جوانی میں اولاد عطا کر دی جاتی ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، بس اس کا امر چاہیے، وہ دنیا کے اصول کو بھی بدل دیتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو فرمائیے اللہ کے اختیار میں جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال، انہوں نے پھر عرض کیا، ربی اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، تو مقرر کر دے، لی میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو کوئی میرے لیے نشانی مقرر کر دے کہ جب میرے ہاں اولاد ہونی ہوگی تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں۔ قال، فرمایا، آیاتو کا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ یہ کہ نہ تو کلیمہ، تو گفتگو کرے گا، الناس، لوگوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا، ثلاثہ، 3 ایام، تین دن تک تو لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا، الا، مگر، رمزہ، سوائے اشارے سے۔ فرمایا تجھے بیٹا دینے کی نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کرے گا سوائے یہ کہ اشارے سے۔ وذکر، اور تو ذکر کر، یاد کر، ربک، اپنے رب کو، کثیرن، کثرت سے، اور تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، وسبح، اور تسبیح کر، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو، اور تو اپنے رب کی کثرت سے اپنے رب کا ذکر کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی کہ کوئی میرے لیے نشانی مقرر فرما دے کہ جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہوگا، کوئی نشانی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی 3 دن تک زبان بند ہو گئی تھی، 3 دن تک وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، باقی سارے اعضاء ٹھیک تھے اور زبان سے ذکر بھی کر لیتے تھے، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، لیکن گفتگو نہیں کر سکتے تھے سوائے اشارے سے، بس اشارے سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے ساتھ ہی اپنے ذکر کا اس لیے انہیں حکم دے دیا، تسبیح کا حکم اس لیے دے دیا کہ جتنی زیادہ اعلی نعمت بندے کو ملے، بندے پر اتنا لازم ہے کہ وہ رب کو اتنا ہی کثرت سے یاد کرے، اتنا ہی کثرت سے رب کی تسبیح کرے، رب سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سائے سے ہمیں یہ اسلوب بھی سکھا دیا کہ جب بندے کو کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی انعام و اکرام ملے تو رب کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو کہ کئی دنیا کے فتنوں میں، دنیا کی لذات میں، خواہشات میں کھو کر اپنا کمال سمجھ کر رب کے انعام کو بھول جائے، رب کے شکرانے کو بھول جائے۔
تو رب نے فرمایا تم کثرت سے رب کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اب میں آپ کو پیدائش کے بعد جو کچھ بچوں کے حقوق ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ان آیات میں وہ بچوں کے بارے میں کچھ حقوق بیان ہوئے، ان کا اچھا نام رکھنا، شیطان کے شر سے ان کی پناہ مانگنا، پھر بچوں کی اچھی خوبیاں، پھر ان نیک صالح اولاد رب سے طلب کرنا، یہ سارے حقوق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی بیٹے کی خوشخبری، اولاد کی خوشخبری ملے تو اس پر بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے، بندے کو خوشی فرحت کا اظہار کرنا چاہیے، جس طرح ہمیں یہ اسی آیت مبارکہ سے معلوم ہو گیا، آیت نمبر 39 سورہ آل عمران کی، ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اولاد کی تو اس کا مطلب ہے بندے کو بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جب بھی اولاد کی نعمت ملے خوشی کا اظہار بندہ کرے۔ پہلا یہ حقوق ہیں، یہ بچوں کے اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک آپ لکھ لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو بھی نعمت کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو بھی نعمت کرے، ہاں اس کے اہل میں ہو، ہاں اس کے اہل و عیال میں ہو، یا اس کے مال میں ہو، یا اولاد میں، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو بھی نعمت کرے، ہاں اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں، یا اس کی اولاد میں، فقال ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ نعمت ملنے پر کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی طاقت نہیں، یعنی وہ یہ جملہ بولے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو فرمایا فیرا فیہ آفتا دون الموت، تو سوائے موت کے وہ کوئی مصیبت نہیں دیکھتا۔ جب بھی کوئی نعمت ملنے پر، چاہے اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، جب بھی کوئی نعمت ملے اور اس پر بولتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو فرمایا صرف سوائے موت کے وہ ان میں کوئی مصیبت نہیں دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، فضل و کرم کا سایہ ان پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے، حدیث نمبر 4261، 4261، 4261۔ پھر بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ جب بھی بچے کی ولادت ہو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، جس شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بس اس نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، تو فرمایا اسے ام الصبیان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ ایک مرغی کا مرض ہوتا ہے، مرغی کا، ام الصبیان، یہ مرغی کی طرح کا ایک مرض ہوتا ہے، دورے کی طرح، فرمایا یہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، یہ حدیث ہے
مسند ابی یعلا. میں حدیث کی کتاب کا نام لکھ دوں. مسند ابی یعلا حدیث نمبر ہے 6780 6780. اس کا ایک تو یہ بیماریوں سے حفاظت کا، ظاہری بیماری سے حفاظت کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتا دی، اور اس کے باطنی اثرات بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضور کی حدیث مبارک ہے کہ ہر جو بچہ ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے. آگ پرست، جو آگ کو پوجنے والا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں مجوسی. پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4497 4497. تو جب اس کے اذان، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو دراصل بچے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ناموں سے شناسا کیا جاتا ہے. یہ ایک روحانی حکمت بھی ہوتی ہے، روحانی دینی ایمانی حکمت بھی ہوتی ہے، تاکہ بچے کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے جسم میں پیدائش کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام داخل ہو جائے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ آشنا ہو جائے. یہ اس لیے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام اسے سنایا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ وہ بچہ شیطان کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جائے، شیطان کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جائے. اس لیے یہ اذان اور اقامت رکھی گئی ہے پیدائش کے دوران. پھر ایک اور بچے کا حق ہے تہنیک، گٹی دینا. وہ جو ہم گٹی نہیں دیتے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شہد کوئی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے یا کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، گٹی دینا. یہ بھی اسلام میں ہمیں سکھایا گیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 مولود بچے لائے جاتے تھے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا آپ کی بارگاہ میں لائے جاتے تھے 9 مولود بچے. فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَلِّكُهُمْ، تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور انہیں گٹی دیتے، تہنیک کرتے. عربی میں سے بولتے ہیں تہنیک، تہنیک. تہنیک کرنا یا گٹی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیتے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2147 2147. اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے 5106. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، میں اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اسے گٹی دی، کھجور سے اسے گٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور پھر اسے میرے حوالے کر دیا. کھجور سے کس طرح گٹی دینی ہے؟ پہلے کھجور کو اپنے منہ میں لے کر چبانا ہے، جب وہ نرم ہو جائے پھر بچے کے تالو کے ساتھ تھوڑی سی لگا دینی ہے، نرم کر کے بچہ وہ پھر چوستا رہتا ہے، یا شہد لے کر وہ بچے کو گٹی دے دینی ہے. یہ حدیث مبارک ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5150 اور صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 2145. جس طرح اذان اور اقامت کے اثرات بچے پر جسمانی اور روحانی طور پر ہوتی ہیں، اسی طرح تحریک اور گٹی کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اور اہل اللہ ائمہ نے لکھا ہے کہ بچے کو کسی نیک صالح بندے سے گٹی دلانی چاہیے. جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو،
اسے نیک صالح خاتون سے یا نیک صالح مرد سے گٹی دلوانی چاہیے، جسے آپ سمجھے حضور کا محب ہے، عاشق ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے، عبادت گزار ہے، اس سے گٹی دلوائیں، کیونکہ اس گٹی کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ وہ جب چبا کر لعاب اس کے منہ میں ڈال دے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نیکی کے تقوی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جسمانی ظاہری اثرات بھی ہوتے ہیں، اس پر، اس بچے پر ہوتے ہیں۔ اور گٹی سے یہ ظاہری اثرات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچے کا جو میدا ہے، اس کا منہ، اس کی رگیں، اس کے اعصاب یہ کھلتے ہیں، یہ اس گٹی کے عمل سے اس کے اعصاب، اس کا میدا، اس کا منہ یہ کھل جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں، اور بچے کے اندر دودھ پینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر بچے کے حقوق میں سے ہیں ان کا اچھا نام رکھنا، ان کا اچھا نام رکھنا، ان کا عقیقہ کرنا، اور ان کے سر کے بال مونڈنا، جو ہم ٹنڈ کرواتے ہیں، جسے ہم بولتے ہیں کہ ہم اسے کیا کہتے ہیں، وہ جو ہم 7ویں دن رسم کرتے ہیں، ہاں چانڈ بولتے ہیں ہمارے ہاں، چانڈ کرنا بچے کی، تو یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن کیا، ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، اسی دن ان کے نام رکھیں، اور ان کا نام بھی رکھا اسی دن، اور ان کے سروں کو مونڈنے کا حکم دیا کہ ان کی سر کے بالوں کو مونڈ دو، تکلیف دہ جو چیزیں ہیں، وہ جو ماں کے پیٹ کے وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو فرمایا وہ اب اس کو دو مونڈنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5311، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5311، اور مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 7588۔ اور اسی طرح 7ویں دن عقیقہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن تک اور 40ویں دن تک عقیقہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ساری زندگی بچے پر رہتا ہے۔ اگر اس عمر میں نہیں کر سکے، کسی کو یعنی استطاعت نہیں ہوئی، بیٹے کی طرف سے 2 مینڈے یا بکرے اور بیٹی کی طرف سے 1، عقیقہ جو مسنون ہے بیٹے کی طرف سے 2 مینڈے، بیر، بکریاں، بکرے، اور بیٹی کی طرف سے 1، 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن، 40ویں دن تک عقیقہ کرنے کا یہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ اور بعد میں بھی جو استطاعت نہیں اس دنوں میں رکھ سکا، وہ بعد میں کر سکتا ہے، بچوں کا عقیقہ بعد میں کر سکتا ہے، جب بھی زندگی میں استطاعت ہو۔ اور اگر اس کے والدین نے نہیں کیا تو بچہ خود بھی کر سکتا ہے، خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اپنی پیدائش کی دعوت کر کے کھلا سکتا ہے۔ پھر اچھے نام رکھنا، یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے اچھے نام رکھنا، یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام رکھا جس کا معنی عبادت گزار، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آ گیا جس کا معنی حیادار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، فرمایا تم انبیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھا کرو، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام، سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور فرمایا سب سے سچے نام
سب سے سچے نام حارث اور حمام ہے. سب سے سچے نام حارث اور حمام. حارث کا مطلب کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام کا مطلب جو متحرک ہوتا ہے، متحرک تندہی سے کام کرنے والا وہ. اور فرمایا سب سے برے نام حرب جنگجو اور مرہ کروا. سب سے جو برے نام ہے وہ فرمایا حرب جنگجو نام رکھنا یا مرہ کروا نام، یہ ہیں. یعنی یہ ناپسندیدہ نام ہے، یہ نام نہ رکھ دیں. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 19,054 اور سنن نبی داؤد میں ہے 4,950. اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. فحسنوا اسماءکم، لہذا تم اپنے اچھے نام رکھا کرو. یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. حدیث نمبر 21,739 اور سنن نبی داؤد میں ہے 4,948. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ اس کا نام محمد رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام محمد رکھے، اس نام کی برکت حاصل کرنے کی وجہ سے. تو فرمایا وہ بندہ اور وہ پیدا ہونے والا بچہ دونوں جنت میں جائیں گے. امام ابن بکیر نے فضائل التسمیہ بے احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ حدیث درج کی، حدیث نمبر 30. تو بہرحال یہ بچوں کے حقوق ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صحابی کوئی برا نام رکھ دیتا کسی کا جس کا برا معنی نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام تبدیل کر دیتے تھے. اس لیے اچھے نام اپنے بچوں کو رکھا کریں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ اچھے نام رکھنا یہ حضور کی سنت ہے. جو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے. عین ممکن ہے کہ معاذ اللہ دنیا میں اس کا کوئی ایسا معاملہ بچے کی ماں کے ساتھ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے نسب میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہو، تو دنیا میں وہ اپنے باپ کے نام سے منسوب ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا راز کھول دے، اس کو کسی اور ماں کے ساتھ منسوب کر دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہے. تو اس لیے قیامت کے دن باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا. وہ جو ماؤں کے نام سے مشہور ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ باپوں کے نام سے بلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.